الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ تبصرۃ المتعلمین میں جس کے ہم 7 باب پڑھ چکے ہیں اور یہ 8واں باب الباب الثامن 8واں اور آخری باب ہے۔ الباب الثامن یعنی 8واں باب ہے فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے بارے میں۔ مسافر کی نماز سے مراد یعنی قصر نماز کے مسائل۔ کہہ رہے ہیں یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان بشروط خمسہ۔ یسقط فی السفر، سفر میں ساقط ہو جائے گی، من کل رباعیۃ، ہر 4 رکعتی نماز میں سے، رکعتان 2 رکعت۔ رکعتان کا اعراب کیا ہوگا فرقان یہاں پر بتا سکتے ہیں؟ یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان، رکعتان کا اعراب کون بتائے گا؟ یہ رکعتان بالکل اسم ہے، کیا ہوگا؟ یہ رکعتان کا اعراب کون بتائے گا؟ مضاف الیہ۔ کیوں مضاف الیہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ رکعتان فاعل ہے یسقطو کا، ارے جناب، ٹھیک ہے؟ یسقطو کا رکعتان کیا ہے؟ فاعل۔ یسقط رکعتان من کل رباعیۃ فی السفر، ٹھیک ہے؟ تو رکعتان کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الالف لأنہ تثنیہ۔ رکعتان اس لیے کہ تثنیہ ہے، اس لیے اس میں الف علامت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان بشروط خمسہ، سفر میں ساقط ہو جائے گی، من کل رباعیۃ، ہر 4 رکعتی نماز سے، رکعتان 2 رکعت۔ کب ساقط ہوگی؟ بشروط خمسۃ، 5 شرطوں کے ساتھ۔ اب وہ 5 شرطیں کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے احدھا قصد المسافہ، ٹھیک ہے؟ مسافت کا ارادہ ہونا، یعنی ایسی مسافت کہ جس میں نماز قصر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اتنی مسافت کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی نماز قصر ہے۔ وہی، وہ مسافت کتنی ہے؟ وہی 8 فراسخ، ٹھیک ہے؟ اور وہ 8 رکعت ہے، 8 فرسخ ہے۔ 8 فرسخ ہوتا ہے یعنی 48 کلو میٹر، ٹھیک ہے؟ 1 فرسخ تقریباً 6 کلو میٹر کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے 8 فرسخ ہمارا بنے گا 48 کلو میٹر۔ کہہ رہے ہیں احدھا یعنی احد الشروط الخمسہ کیا ہیں؟ قصد المسافہ، دوری کا قصد کرنا، مسافت کا ارادہ ہونا۔ اور وہ کتنا ہے؟ کہہ رہے ہیں 8 فراسخ، 8 فرسخ، ٹھیک ہے؟ او 4 مع قصد العود فی یومہ، یا 4 فرسخ انسان سفر کرے مع قصد العود، واپسی کے ارادے سے،
فی یومہ اسی دن، یعنی اگر کوئی 48 کلومیٹر سفر نہیں کرتا ہے، اگر وہ 24 کلومیٹر کرتا ہے، اربعۃ فراسخ کیا ہے؟ یعنی 24 کلومیٹر، اگر کوئی انسان 24 کلومیٹر سفر کرتا ہے مع قصد العود، واپسی کے ارادے سے، فی یومہ اسی دن، تو اس کی بھی نماز کیا ہوگی؟ قصر ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اچھا کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آ رہا ہو کہ ابھی یہاں ہم نے 48 کلومیٹر کہا، یہاں ہم نے 24 کلومیٹر کہا، تو آخر سیستانی صاحب کے ہاں 44 کلومیٹر کس طرح سے ہے؟ تو دیکھیے یہ فرق کس اعتبار سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ فرق پیدا ہو رہا ہے فرسخ کی، کتنے کو فرسخ کہا جاتا ہے؟ اگر 5.5 کلومیٹر کو فرسخ کہا جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو 22 کلومیٹر یوم میں آنا اور جانا ہوگا، یا 44 کلومیٹر، ٹھیک ہے؟ تو فرسخ کا تعین اہم ہوگا۔ اب دیکھیں الثانی، شرط ثانی کیا ہے؟ اللہ ینقطع سفرہ، اللہ ینقطع سفرہ ببلد لہ فیہ ملکن، کہہ رہے ہیں جو سفر آپ نے 48 کلومیٹر کا طے کرنے کا ارادہ کیا، اللہ ینقطع سفرہ، آپ کا سفر منقطع نہیں ہونا چاہیے، ببلدن، کسی گاؤں یا قصبے سے، لہو فیہ ملکن، کہ جس میں آپ کی ملکیت ہو، یعنی اس گاؤں میں، اس بستی میں اگر آپ کی جائیداد ہے، اگر آپ کا باغ ہے، آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، جہاں قد استوطنہ ستۃ اشہر، یہاں دیکھیے اس شرط کے ساتھ صرف ملکیت ہونا کافی نہیں ہے، قد استوطنہ ستۃ اشہر، اس گھر کو، اس باغ کو، اس جگہ کو 6 مہینے یا اس سے زیادہ، فصاعدن، یا اس سے زیادہ آپ نے وہاں سکونت اختیار کی ہو، اس کو وطن کے طور پر وہاں آپ رہے ہوں، اگر 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کسی جگہ آپ گزار رہے ہیں اور وہاں آپ کی ملکیت ہے، اپنی ذاتی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے 6 مہینے گزارے ہیں، اور اس سفر کے درمیان اگر وہاں آپ ہالٹ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو پھر آپ کو نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اللہ ینقطع سفرہ، کہ اس کا سفر منقطع نہ ہو، ٹھیک ہے، ببلد لہو فیہ ملکن، ایک ملک پڑھیں گے، ہاں ملک نہیں پڑھیں گے، ملک یعنی ملکیت، کہ ببلدن، ایک ایسے قصبے سے، ایک ایسے گاؤں سے، لہو فیہ ملکن، کہ جس میں اس کی ملکیت ہو، قد استوطنہ ستۃ اشہر، کہ جس میں وہ وطن کے طور پر رہا ہو 6 مہینہ، فصاعدن، یا اس سے زیادہ، او عزم علی اقامت 10 ایام، اگر آپ کی ملکیت وہاں نہیں ہے اور آپ نے وہاں 10 دن قیام کا، عزمہ یعنی ارادہ کرنا، او عزم علی اقامت 10 ایام، یا آپ نے ارادہ کیا ہے اقامت کا، رکنے کا 10 دن، ولو قصد، تو اگر اقامت کا بھی ارادہ ہے، اگر وہ جگہ آپ کی وطن ہے، تو 48 کلومیٹر جانے سے بھی آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی، بلکہ آپ نماز تمام پڑھیں گے، یا اگر کہیں پہ جانے کے بعد اگر 100 کلومیٹر کا بھی سفر ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہنچنے کے بعد ہماری نماز مکمل رہے گی۔ وَلَوْ قَصَدَ الْمَسَافَةَ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهَا مَنْزِلٌ، ہاں وَلَوْ قَصَدَ الْمَسَافَةَ،
اگر آپ یہ دوری جو بتائی گئی ہے 8 فرسخ کی اس کو طے کریں، وَلَهُ عَلَى رَأْسِهَا مَنزِلٌ، اور اس کی نہایت مسافت پر آپ کا مکان ہو، ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں 1700 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمارا وطن ہے، کہہ رہے ہیں قَصَرَ فِي طَرِيقِهِ خَاصَّةً، تو صرف اور صرف مسافت کا طے کرنے کے بعد ہماری نماز قصر نہیں ہوگی۔ کہاں ہماری نماز کہاں قصر ہوگی؟ قَصَرَ فِي طَرِيقِهِ، راستے میں جو نماز ہے وہ قصر پڑھی جائے گی خاصتاً، لیکن پہنچنے کے بعد چونکہ رأس سفر پہ، رأس مسافت پر کیا ہے؟ ہمارا منزل ہے، منزل یعنی مکان ہے، ہماری جگہ ہے جہاں ہمیں رکنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم پہنچنے کے بعد اپنی نماز کو تمام کریں گے، لیکن راستے میں ہم قصر پڑھیں گے۔ چلیے دیکھیے الثالث، تیسرا کیا ہے؟ تیسری شرط، یہ 2 شرطیں ہو گئیں کہ کم سے کم 8 فرسخ کی دوری ہو، یا 4 فرسخ مع العود، واپسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اور دوسری شرط کہ ہمارا سفر کے راستے میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو، ہمارا کوئی گھر نہ ہو جہاں ہم 6 مہینے یا اس سے زیادہ رہیں ہوں اور وہاں قیام کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا سفر کیا ہوگا؟ ہماری نماز قصر نہیں ہوگی۔ یا جہاں ہم رک رہے ہیں 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، اتنی مسافت 8 فرسخ طے کرنے کے بعد بھی ہماری نماز قصر نہیں ہوگی۔ اور اگر مسافت، لمبی دوری طے کرنے کے بعد اگر مسافت کے انتہا پر، وہ سفر کے انتہا پر ہماری منزل ہو، ہمارا مکان ہو، تب بھی صرف اور صرف راستے میں نماز قصر ہوگی، انتہائے سفر کے بعد نماز قصر نہیں ہوگی۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسری شرط ہے اباحت السفر۔ اباحت السفر سے مراد ہے یعنی سفر کا مباح ہونا، فلو کان عاصیا بسفرہ لم یقصر، اگر کوئی سفر گناہ کے ارادے سے کرے، عصیان پروردگار کر رہا ہے، کسی کا مرڈر کرنے کانودر سے لکھنؤ جا رہا ہے، گجرات سے لکھنؤ جا رہا ہے، کسی کا چوری کرنے کی غرض سے بمبئی جا رہا ہے، کوئی ڈکیتی ڈالنے کی غرض سے جا رہا ہے، زمین قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا سفر کس کے لیے ہے؟ گناہ کا سفر ہے۔ یا کوئی غلام بنا اجازت اپنے آقا کے بھاگ گیا ہے، کوئی بیٹا نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے نکل جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی کہ اگر بیٹا کی عمر ویسی ہے کہ جہاں ماں باپ اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں۔ کہہ رہے ہیں اباحت السفر، سفر کا مباح ہونا، فلو کان عاصیا، تو اگر انسان گناہ گار ہو، سفر اس کا مباح نہ ہو، بسفرہ لم یقصر، ٹھیک ہے، اپنے سفر میں، تو وہ اپنے نماز کو قصر نہیں کرے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ اللہ یکون سفرہ اکثر من حضرہ، کہ اس کا سفر اس کے حضر سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان اکثر سفر میں رہتا ہو تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، لیکن اللہ یکون سفرہ اکثر من حضرہ، کہ اس کے حضر سے یعنی اس کے قیام سے اس کا سفر زیادہ نہ ہو، کل ملاح، جیسے کہ ناؤ چلانے والا، ملاح، والمکاری، مکاری یعنی قافلہ سالار، مکاری قافلہ سالار، کہ قافلہ سالار ہے، آج یہاں سے یہاں لوگوں کو لے کر جا رہا ہے، وطن میں اپنے کم رہتا ہے، سفر میں زیادہ رہتا ہے، تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ والراعی، اور اسی طرح سے چرواہا، راعی یعنی چرواہا، ٹھیک ہے، جو اپنے غلے کو لے کر، اپنے بھیڑوں کو لے کر جگہ جگہ جاتا رہتا ہے، جہاں اس کو ہری گھاس دکھی وہاں اس نے قیام کیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ والبدوی، والبدوی، اور اسی طرح سے بنجارے کہہ لیجئے، ان کو کیا کہیں گے؟ جو صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، بدوی، جن کا کوئی اپنا مقام نہیں ہوتا، جہاں ان کو ہریالی اور پانی دکھا وہیں وہ قیام کر دیتے ہیں،
باقی اپنے ساز و سامان جانور کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں ہوتی۔ والبدوی، اور اسی طرح سے بدوی، بدوی سے مراد یہاں کون ہے یہ خود بتا رہے ہیں مصنف، کہہ رہے ہیں والذی یدور فی، نہیں والبدوی، اب یہ الگ ہے وہ والبدوی، بدوی کے بارے میں ہمارے شرح میں غالباً دیا ہوا ہے، یس، الذی یذهب حیث کان عشب وماء فَتَرَاهُ 4 أَيَّامٍ فِي مَكَانٍ ثُمَّ يَرْحَلُ مِنْهُ إِلَى مَكَانٍ آخر، کہ وہ 4 دن ایک جگہ 4 دن دوسری جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ وَالَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ، یا اسی طرح وہ انسان کہ جو اپنی تجارت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا ہے، مثلاً پھیری والے ہیں کئی کلومیٹر روزانہ سفر کرتے ہیں، یا کسی کے جو مینٹیننس والے ہیں، سروس والے ہیں، مثلاً کوئی اے سی کا کاریگر ہے، کوئی پرنٹر کا کاریگر ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہے، تو پتہ چلا کہ آج 100 کلومیٹر ادھر گئے، کل 200 کلومیٹر ادھر گئے، ایک لمبا ایریا ہے جو ان کو کور کرنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ والضابط، قانون کیا ہے؟ ضابط یعنی قانون، قانون کیا ہے؟ من لا یقیم فی بلدہ، کہ جو قیام نہ کرتا ہو اپنے ملک میں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے وطن میں، 10 ایامین، 10 دن، یعنی 10 دن آپ کا قیام نہ ہو کہ آپ کو سفر کرنا پڑ جائے تو آپ کثیر السفر ہوں گے۔ من لا یقیم فی بلدہ 10 ایامین، جو اپنے وطن میں 10 دن قیام نہ کرے، وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ فِي بَلَدِهِ أَوْ بَلَدِ غَيْرِ بَلَدِهِ 10، اگر ان میں سے کوئی ایک جن کے نام بتائے گئے ہیں، یعنی کون کون، یعنی یہ ملاح ہے، مکاری ہے، راعی ہے، بدوی ہے، یا جو اپنے تجارت میں یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اگر یہ لوگ قیام کریں فی بلدہ، اپنے وطن میں، او بلد غیر بلدہ، یا اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ 10 دن قیام کر رہے ہیں، قصر اذا خرج، تو جب وہ سفر اپنا اسٹارٹ کریں گے تو قصر کریں گے، اور پھر اسی طرح جب ان کا سفر لمبا ہوتا چلا جائے گا کہ 10 دن قیام نہ کریں اور سفر کر جائیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر وہ قصیر السفر واپس ہو جائیں گے۔ 5واں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ لیں گے۔ کہہ رہے ہیں ان یتوارا عنہ جدران بلدہ، ٹھیک ہے، کب ہماری نماز قصر ہوگی؟ کیا گھر سے ہم نماز قصر کریں گے؟ کیا گھر سے ہم افطار کر لیں گے روزے کا؟ کہا نہیں، ان یتوارا عنہ جدران بلدہ، کہ اس سے یتوارا یعنی چھپ جائے، عنہ جدران بلدہ، اس سے اس کے گاؤں کی، اس کے قصبے کی دیواریں، او یخفی اذان مصرہ، یا اس کے شہر کی اذان اس سے چھپ جائے، یعنی اسے اذان کی آواز نہ آئے، فلا یترخص قبل ذلک، اس سے پہلے اسے اجازت نہیں ہے۔ یترخص وہی حد ترخص سے جو ہے کہ جہاں سے آپ کو پرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ اپنے نماز کو یا اپنے روزے کو قصر کریں، فلا یترخص قبل ذلک، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں سے آپ کے شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں، آپ کے محلے کی، آپ کے گاؤں کی دیواریں نظر نہ آئیں، یا جہاں آپ کے یہاں کی اذان کی آواز نہ آئے، جہاں آنا بند ہو جائے، وہاں سے آپ کی نماز اور آپ کا روزہ قصر ہوگا، اس سے پہلے نماز و روزہ آپ کا قصر نہیں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔